السلام علیکم۔ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کی لٹریری ایجز کے بارے میں اپنی ویڈیوز کے سلسلے کی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں ہوں گل مصطفیٰ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ مستقبل میں آپ اس طرح کی مزید مفید ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے بات پہلے کی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ اینگلو سیکسنز کا جو آخری بادشاہ تھا ہیرولڈ، اس کو ولیم دا کنکرر نے شکست دے کر انگلینڈ پہ قبضہ کر لیا تھا اور پھر نارمنز کا دور شروع ہو گیا تھا۔ ایکچولی یہ دور جو شروع ہوتا ہے یہ 1066 سے شروع ہوتا ہے، یعنی اینگلو سیکسن کا دور یہاں پر ختم ہو گیا ان کے بادشاہ کی شکست کے بعد۔ اب یہ ہوا کیسے تھا اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ فرانس کا ایک علاقہ ہے نارمنڈی، وہاں پہ رہنے والے جو لوگ تھے ان کا بادشاہ تھا ولیم دا کنکرر۔ یہ اینگلو سیکسن جو انگلینڈ میں رہتے تھے ان کے آخری بادشاہ ایڈورڈ کا سیکنڈ کزن تھا۔ ایڈورڈ کی کیونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں ولیم اپنے کزن کو جو ہے وہ بادشاہت دے کے جاؤں، لیکن کیونکہ اس وقت پورا انگلینڈ مختلف ڈسٹرکٹس میں بٹا ہوا تھا اور ایک ڈسٹرکٹ کا ایک طاقتور جو سردار تھا گوڈوین تھا، اس کا ایک بیٹا ہیرولڈ جو ہے وہ تخت پہ قبضہ کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کی وصیت کے خلاف، مرتے ہوئے بادشاہ کی وصیت کے برخلاف اس کو بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ ولیم کو یہ بات بہت بری لگی، وہ چاہتا تھا کہ اسے بادشاہ بنا دیا جائے، یعنی کہ مرتے ہوئے بادشاہ کی وصیت کا احترام کیا جائے۔ یہ اپنے نارمنڈی علاقے سے اپنی فوجوں کو لے کر نکلتا ہے انگلینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے، اور دی ہیسٹنگ کے نام پر مشہور جو جنگ ہوتی ہے، دی بیٹل آف ہیسٹنگز، اس میں نارمن کنکیسٹ ہوتی ہے، یعنی کہ نارمن یہاں پہ جنگ کرتے ہیں۔ آخری بادشاہ جو ہے ہیرولڈ اینگلو سیکسن کے، اس کو شکست دیتے ہیں، اس کی آنکھ میں تیر لگتا ہے، مارا جاتا ہے وہ جنگ کے دوران، اور اینگلو سیکسن کا دور یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے انگلینڈ میں دور شروع ہوتا ہے اینگلو نارمنز کا، کیونکہ ولیم اور اس کے جو فوجی ہیں وہ نارمنز ہوتے ہیں۔ اب 1066 سے یہ دور شروع ہوتا ہے۔ اب ایک بار آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر اینگلو سیکسن، جوٹس اور کیلس رہتے تھے، تو ان کے ایک ساتھ رہنے سے ایک زبان وجود میں آئی تھی، اولڈ انگلش لینگویج، ہم نے جس کو نام دیا تھا۔ اولڈ انگلش لینگویج میں جب یہ اینگلو نارمنز آ جاتے ہیں تو یہ فرانسیسی زبان بولتے ہیں۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ جو اینگلو نارمنز ہیں، نارمنز پہلے کیونکہ لٹیرے تھے، بعد میں یا کہ فرانس اور یورپ کے علاقوں میں بستے ہیں، تو وہاں پر یہ بہت تہذیب یافتہ ہو جاتے ہیں، سلیقہ ان میں آ جاتا ہے، تہذیب سیکھ لیتے ہیں، ان کی زبان اپنا لیتے ہیں، کلچر اپنا لیتے ہیں۔ جب یہاں پہ انگلینڈ میں وہ آتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو فرانسیسی زبان جب یہاں آتی ہے تو یہ اولڈ انگلش جو پہلے تھی وہ اب بدل جاتی ہے وہ اینگلو نارمن لینگویج میں، یعنی کہ مڈل انگلش لینگویج میں۔ اب یہ ایک مڈل انگلش لینگویج بن جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان بیٹوین لینگویج بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ان بیٹوین لینگویج یعنی کہ نہ تو بہت ہی ماڈرن لینگویج تھی اور نہ ہی اولڈ انگلش تھی، درمیان والی تھی، جس میں فرانسیسی الفاظ بہت زیادہ آ چکے تھے، تو اس طرح سے یہ زبان بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اس دور کو اینگلو نارمن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اینگلو فرینچ پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اور ایج بیفور چوسر بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور کو مڈل انگلش پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ میڈیویل ہم جس کو کہتے ہیں پیریڈ، اولڈ انگلش کے بعد جو مڈل انگلش کا دور آتا ہے یہ اس کی شروعات کا دور ہے۔ اس میں اب یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس دور میں جو عمرا تھے، جو بہت بڑا طبقہ، جو حکمران طبقہ تھا، وہ فرانسیسی بولتے تھے، یعنی کہ آفیشیل زبان فرانسیسی تھی، اور جو عوام تھی وہ اولڈ انگلش بولتے تھے۔ ان کے پھر ملاپ سے ایک نئی زبان کا وجود ہوا۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ 1066 سے کنٹینیوس 200 سال تقریباً، یعنی 1200 تک جو ہے یہ اولڈ انگلش بالکل سو گئی تھی، کیونکہ نارمنز کا جو زیادہ تر یہ کوشش تھی کہ وہ فرانسیسی زبان بولتے تھے، لٹریچر بھی اس میں لکھا جاتا تھا، اس میں چیزیں ہوتی تھیں، تو یہ باقی جو زبانیں ہیں اولڈ انگلش جو مفتوح قوم کی ہے وہ پیچھے چلی گئی، یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے وہ سو گئی تھی، اور آفیشیل زبان جو ہے وہ فرانسیسی بن گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی، اگر آپ آج بھی انگلش کو دیکھتے ہیں تو جتنے بھی روٹ ورڈز اگر آپ دیکھیں انگلش کے تو وہ زیادہ تر فرینچ سے ہیں، لیٹن سے ہیں، مختلف زبانوں سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں، اگر آپ ان کے روٹ ورڈز کو بھی دیکھیں تو۔ یہ وہ دور ہے جب کروسیڈز بھی ہوئی ہیں۔ کروسیڈز
صلیبی جنگیں جن کو کہا جاتا ہے 1095 سے ہوئی ہیں. ان کا بنیادی مقصد جو تھا، پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کروسیڈز ہوئی کیوں ہیں، کیونکہ یہ ریاستیں عیسائی ہو چکی تھی اس دور میں جب سینٹ اگسٹائن آئے تھے اور انہوں نے پورے کے پورے ملک کو جو ہے وہ عیسائی بنا دیا تھا. چرچ جو ہے کیتھولک چرچ، اس کا بہت زیادہ اثر تھا اس دور میں حکومت کے اوپر بھی اور عوام کے اوپر بھی. کیتھولک چرچ جو بھی بات کہتا تھا، کسی بھی قسم کی پریکٹسز وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں کہتا تھا، تو ان کو اپنانا عوام اور خواص پہ، حکمرانوں پہ فرض ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ بھئی ہماری ریاست کو بڑھانے کے لیے، عیسائیت کو بڑھانے کے لیے، اور پیگنز جو ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ان کو عیسائی مذہب میں لانے کے لیے، اور خاص طور پر جس طرح ہم مسلمان جانتے ہیں کہ عیسائی صلیبی جو جنگیں ہیں وہ یروشلم، فلسطین ہم سے چھیننے کے لیے یہ ہوتی رہی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مقدس علاقے ہیں، ہم ان کو واپس حاصل کریں گے. تو یہ کروسیڈ صلیبی جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور ایسٹرن ورلڈ جو ہے، مشرقی ملک جتنے بھی ہیں ان پہ قبضہ کر کے ان کو عیسائیت میں بدل دیا جائے. اب ان کا فائدہ ان کو یہ بھی ہوا کہ لٹریچر کو، کتابیں اور دوسرا علم جو ہے وہاں سے لایا گیا، واپس ان علاقوں میں اپنے مراکز کی طرف لایا گیا. تو اس کا سب سے بہت بڑا جو ان کو فائدہ ہوا ہے وہ علم میں ہوا ہے، یعنی کہ اسکول اور کالجز بننے لگے ہیں. اب یہ ہوا تھا کہ اس دور میں جو چرچ تھے، علم اور تحصیل علم کا جتنا بھی کام ہو رہا تھا وہ صرف پادری جانتے تھے، تو وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے چرچز کے اندر. لیکن جب یہ کروسیڈز ہوئی ہیں، یہ جنگیں ہوئی ہیں، یہ فوجیں باہر گئی ہیں، دوسرے ممالک پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، تو وہاں سے بکس اور دوسری چیزیں اپنے پاس لائے ہیں، تو اب پھر اسکول بننے لگے اور پھر کام آگے بڑھنے لگا. اور ایک وقت ایسا آیا مستقبل میں آگے چل کر کے لندن جو ہے وہ تمام بڑے بڑے رائٹرز جو ہیں وہاں پہ جمع ہو گئے تھے. بڑے بڑے جتنے بھی رائٹرز تھے وہ اس دور میں سارے کے سارے جمع ہو گئے تھے. اسکول کالجز بننے لگے. تو اس میں یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے یہ 12ویں صدی میں اور کیمبرج 13ویں میں قائم کی گئی تھی. 1167 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کو بنایا گیا، کیمبرج یونیورسٹی کو 1209 میں بنایا گیا. تو ایک طرح سے چرچز سے نکل کے تعلیم کا جو نظام ہے اسکولز کا وہ باہر آنا شروع ہو گیا. اب 12ویں صدی عیسوی جو چل رہی تھی اس میں ایک بہت ہی اہم بات ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اس دور کا جو لٹریچر ہے اس میں 12ویں صدی عیسوی میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. پہلی تو آرمولم بائی اورم جو ہے، کوئی اور نام کا جو ہے وہ پوئٹ تھا، اس نے ایک لکھی تھی. یہ ایک کام بہت مشہور ہے اس دور کا، دا اول اینڈ دا نائٹنگیل. اب یہ ایک آتھر ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اول اور نائٹنگیل کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا ہے پوئٹری کا. تو یہ اس دور کا بہت ہی اہم ورک ہے 12ویں صدی میں. اور 13ویں صدی میں لائمنز بروٹ ہسٹوریوگرافی ہے. یہ انگلش کی جو ایک پوئم ہے لائمنز کی جس کا نام بروٹ تھا، اتنے لمبے عرصے کے بعد یہ ایک پوئم لکھی گئی ہے، اس پوئٹ نے لکھی ہے، اور یہ 16,000 لائنز پر مشتمل پوئم ہے. کرونیکل آف بریٹین اس کو مانا جاتا ہے، کیونکہ اولڈ انگلش میں نہیں لکھا جاتا تھا. تو اس شاعر نے ان تمام روایتوں کو چھوڑتے ہوئے کہ اس دور میں سارا جو ہے وہ لیٹن میں یا فرانسیسی میں لکھا جا رہا تھا، تو اس نے اولڈ انگلش میں لکھنے کو ترجیح دی. اور یہ 16,000 لائنز کی جو اس نے پوئم لکھی، یہ ایسے لگا جیسے اولڈ انگلش جو ہے وہ جاگ گئی ہو. اب کیونکہ یہ اولڈ انگلش نہیں تھی بلکہ یہ اینگلو نارمن بن گئی تھی، مڈل انگلش تھی، تو یہ پھر اتنی مشہور ہوئی کہ اس کو کرونیکل آف بریٹین کہا گیا. یعنی اینگلو سیکسن کے بعد ہسٹوریکل گرافی کی جو ہے، جیوگرافی کی، یہ ہسٹوریوگرافی کی بہت ہی عظیم پوئم ہے. دا رومن ڈے لا روز، جیفری آف مانومنتھ آتھر ہیں ہسٹری آف دا کنگز آف بریٹن کے، یہ بھی بہت زبردست کام کیا تھا انہوں نے. رابرٹ میننگ ایک مونک ہیں، برون آتھر نام کے ایک پوئٹ نے لکھا تھا. یہ بہت زبردست ورک ہے اس دور کا، یاد رکھنے کی بات ہے. اب اس دور میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کنگ آرتھر اور اس کے جو نائٹس ہیں، کنگ آرتھر ایک لیجنڈ ہیں، اس دور کے ایک بادشاہ گزرے ہیں اس دور میں، ان کے بارے میں بہت زیادہ لکھا گیا. جتنے بھی پوئٹ تھے وہ ان کے بارے میں لکھتے تھے. آرتھر تھے، رائٹرز ان کے بارے میں لکھنا پسند کرتے تھے، ان کے نائٹس کے بارے میں لکھنا پسند کرتے تھے. ان کے جو ہے وہ 12 نائٹس گول میز کے گرد بیٹھ جاتے تھے، وہ ان کی ریاست، ان کے کارنامے، ان کی بہادری کے بارے میں لکھنا. لیمن نے کیونکہ ان سے ہٹ کے لکھا تھا،
اس وجہ سے وہ بھی زیادہ مشہور ہوا ہے. اس نے وہ ایک روایت توڑی تھی. کرسر منڈی اس دور کا ایک بہت اہم کام ہے. رچرڈ رول آف ہمپول جو ہیں یہ ایک پوئٹ اس دور میں بہت اچھے رہے ہیں. کلینس اینڈ پیشنس ایک بہت اہم ورک ہے اس دور کا. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے, اس کو بھی آپ یاد رکھیں گے. دوسرا اس میں جان ویکلف کی بائبل جو ہے, جو اس نے انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کی تھی انگلش کو ادب بنانے میں, یہ بہت اہم کردار ہے اس دور کا. لالڈ موومنٹ جو ہے, اب جان ویکلف جو ہے اس نے لالڈ موومنٹ کو مہمیز کیا تھا. لالڈ موومنٹ کیا تھی, اس کو سرچ کیجئے گا. یہ ایک ایسی تحریک تھی جو پری ریفارمیشن کی تھی, یعنی کہ رومن کیتھولک چرچ کا عوام پر اتنا گہرا اثر تھا کہ وہ اگر غلط کاموں کو بھی کہتے تو بھی عوام کو وہ جو ہیں وہ کرنے پڑ جاتے تھے. اتنی مضبوط چرچ کی تحریک تھی یہ. اس کے خلاف اس نے شعور اجاگر کیا. اب یہ جو لالڈ موومنٹ تھی, اس کا مطلب یہ تھا کہ کیتھولک چرچ کی ہر بات کو نہیں ماننا, تو انہوں نے اس کی مذمت کی تھی. اس وقت انگلینڈ کا بادشاہ جو تھا ایڈورڈ تھرڈ تھا, اور جان ویکلف نے اس تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا اپنی رائٹنگ کے ذریعے سے. اس دور میں یہ بنیادی چیزیں ہوئی ہیں, یہ ہم نے یاد رکھنی ہے 1300 تک. اس کے بعد دور آتا ہے وہ ایج آف چوسر کا آتا ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں, تاکہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتا رہوں. بہت بہت شکریہ.